دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دجال کا محل کہاں بن رہا ہے۔ جاننے سے پہلے جو ہمارے چینل دا میسج پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ اسی طرح نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے خروج کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا، وہ نکلنے کے بعد زمین پر ہر ایک شہر اور بستی میں جائے گا، لیکن وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے۔ تو خواتین و حضرات، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی پورا ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں داخلے کے 7 دروازے یا دوسرے معنی میں 7 راستے ہیں۔ یہی وہ 7 مرکزی راستے ہیں کہ جن کو ابواب یعنی دروازے بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا راستہ جدہ سے آنے والا ہے، دوسرا راستہ مکہ سے مدینہ کی طرف آنے والا راستہ ہے، تیسرا ربیع سے آنے والا راستہ ہے، چوتھا ایئرپورٹ سے شہر کی طرف آنے والا راستہ ہے، 5واں راستہ تبوک سے مدینہ کی طرف آنے والا روڈ ہے، جبکہ باقی 2 راستے وہ ہیں جو مضافاتی علاقوں سے مدینہ المنورہ کی طرف آتے ہیں۔ اب اہل ایمان اور باشعور لوگوں کے لیے یہ انتہائی غور و فکر کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی اس بات کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا تھا اور بتایا تھا کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا، وہ مدینہ المنورہ کا رخ اس وقت کرے گا جب مدینہ میں داخلے کے 7 راستے ہوں گے۔ مگر چونکہ ہر انٹری پر فرمان رسول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے غیبی فرشتے مقرر کر رکھے ہوں گے، چنانچہ وہ مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں جب دجال اپنے دوستوں یعنی مختلف ایجنٹس، انگریز حاکم، دوسرے مذاہب کے لوگ اور نام نہاد مسلمان حکمران جو اس کے ساتھ ہوں گے، جب دجال ان کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے گا تو میری مسجد یعنی مسجد نبوی کو دیکھے گا تو انہیں کہے گا کہ احمد کے اس سفید محل کو دیکھو۔ خواتین و حضرات، ذرا خود ہی سوچئے اور غور کیجئے کہ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کھجور کے شہتیروں اور سادہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی، مگر آج ہم سب اپنے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور گھروں میں بیٹھ کر اپنے موبائلز پر اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصاویر نکال کر دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت سفید محل میں تبدیل نہیں ہو چکی؟ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس ملعون دجال کا دور آ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر موجودہ خراب ترین بلکہ بدترین حالات و واقعات کو سنجیدگی اور غور و فکر سے دیکھا جائے تو لگتا تو نہیں کہ فتنہ دجال کے اصل کردار کی آمد کوئی زیادہ دور ہے۔ بہرحال غیب کا علم اللہ پاک ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی آمد اب کچھ زیادہ دور نہیں رہ گئی۔ اسی طرح دجال کی آمد کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جو حالیہ دور میں پوری ہوئی ہے، دجال پیلس کے بارے میں ہے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دجال مدینے میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور اپنے اس محل سے مسجد نبوی کی روشنی کی طرف دیکھے گا اور اپنی بربادی سے پہلے اپنے ساتھیوں کو مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے بتاتا رہے گا کہ وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید محل۔ تو دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دجال کے جس آستانے، جس جگہ کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا، اس کو آج جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس پر ایک محل بھی تعمیر ہو چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے۔ مذہبی رہنماؤں اور علماء کے اعتراض کے باوجود نہ تو اس محل کی تعمیر کو روکا گیا ہے اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کر کے اسے کہیں اور بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ کنگڈم پیلس اپنی تعمیر کے بعد بالکل ویران پڑا ہے۔ اس محل کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جہاں سے کسی بھی عام شخص کو گزرنا منع ہے۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیے جانے والا یہ محل، جس کا نقشہ ٹرائینگل اور پیرامڈ سٹائل سے بھرا پڑا ہے، اور یہاں کے مقامی لوگ بھی اسے کنگڈم پیلس کی بجائے دجال پیلس کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو اس جبل حبشی پر تعمیر شدہ محل سے لے کر مدینہ المنورہ تک آباد کاری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اور ابھی تک اس محل میں بھی کوئی آ کر آباد نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ لوگوں کے خیال میں یہی وہ دجال پیلس ہے کہ جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس قبل بتایا تھا، اور یہ صرف دجال کی آمد کے ساتھ ہی آباد ہوگا۔ اور یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سعودی عربیہ میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، حتیٰ کہ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی کہ مدینہ المنورہ میں بھی فوجی اڈا قائم کیا جانے لگا ہے کہ جس کا بظاہر
بظاہر مقصد یمنی حوثی باغیوں سے اس مقدس شہر کو بچانا ہے، لیکن خواتین و حضرات کون جانتا ہے کہ حالات کیا کروٹ لیں اور مدینے کا یہی فوجی اڈہ دجال کی افواج کے لیے پناہ گاہ ثابت ہو اور ان کے اترنے کی جگہ بن جائے۔ اگر ان ریسنٹلی ہونے والی ڈیولپمنٹس کو دیکھا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول صادق کو سامنے رکھا جائے، تمام ڈاٹس ملائی جائیں، تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ ہم زمانہ آخر میں داخل ہو چکے ہیں اور دجال کا خروج قریب ہے۔ عام طور پر ہماری سادہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ دجال اپنے مکروہ چہرے سمیت اسی طرح ان کے سامنے آ جائے گا، مگر دوستو اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے اصحاب کو اور اپنی امت کو اس فتنہ دجال سے کیوں ڈراتے؟ دراصل اس کے مکروہ چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو پھر اتنے اچھے کام کیوں کر رہا ہے۔ اور اگر آج بغور دیکھیں تو میڈیا پاور کے ذریعے کسی بھی اچھے شخص کو برا اور کسی ایول سیلف کو اچھا بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال فلمیں، نیوز انڈسٹری اور دیگر پروگرامز ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی میڈیا دجال کو ایک مسیحا کے روپ میں پیش کرے گا۔ اور یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دنیا کے تقریباً 80% میڈیا کو یہودی لابی ہی کنٹرول کرتی ہے، اور یہی وجہ ہوگی کہ بہت سے مومنین بھی گمراہ ہو کر دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان قرآن و حدیث کا باقاعدہ مطالعہ کرتا رہے، ان تمام نشانیوں کو دیکھتا رہے جو مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 برس قبل ہی بتا دی ہوئی ہیں۔ آئیے ویڈیو کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کریں کہ ہم سب کی زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق ڈھال دے، اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔